أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول کرنا چاہیے تو آج ہم زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی سورۃ تکویر کی آخری آیات کو بورڈ پہ دیکھنے سننے سمجھنے اپنے لحاظ سے غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید ویسے ڈیجیٹل ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، بغیر ترجمے کے تو بہت ختم کرتے ہیں، لیکن آج مل کر کے ہم قرآن مجید کو وقت دے رہے ہیں. ہم میں سے فلاسفر بھی ہوں گے، اسکالر بھی ہوں گے بہت، لیکن جب ہم مل کر کے قرآن پہ غور کریں گے تو ایک نتیجہ برآمد ہوگا. وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ایک ہو جائیں گے، ہمارے اندر تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، مسلک پرستی ختم ہو جائے گی، ہماری منزل ایک ہو جائے گی. اس قرآن کو سمجھنا ہے، آج آپ نے وقت دینا ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے اور سمجھانے کا ذریعہ بنے آپ. یہ تب ممکن ہے جب آپ آج ٹائم دیں گے، دیکھ لیں گے ایک ایک لفظ کو، اور پھر گھر جا کر کے اس پریکٹس کو باہر نہیں کریں گے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے. تو ترجمے کی طرف جاتے ہیں. وہ صبح ہے، یہ واو جب آ جائے اور اس کے بعد یہ زیر دے دے تو واو کا ترجمہ اور نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے قسم ہے. صبح 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 کو کہتے ہیں، طلوع آفتاب کو، فجر کو. اذا کے معنی جب، تنفس کے معنی سانس لے، یعنی اس کا معنی طلوع ہو جائے. صبح کی قسم جب وہ سانس لینے سے مراد کیا ہے؟ طلوع ہو جائے. اب یہ قسم کیوں اللہ کھا رہا ہے؟ آگے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے کہ ما هو بالقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون، اس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. انہ بے شک، وہ جو ہے یہ کلام کی طرف ہے، یہ لقول، لام جو لگایا ہے یہ شور کی ضرور، اور قول کے معنی ورڈ، کلام ہے. رسول ایک پیغام رسان، اس کو آپ اردو میں کاسر بھی کہتے ہیں. کریم کے معنی جو نہایت معزز ہے. بے شک یہ کلام ایک معزز فرشتے کے ذریعے لایا ہوا کلام ہے. اب یہ رسول کا جو لفظ سمجھ رہے ہیں، یہ رسول کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے کہ جو کلام کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے دربار سے. کس کے ذریعے آیا ہے؟ وہ جبرائیل امین کے ذریعے. کس کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورس ہے. آگے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ کس طرح کریم ہے، یہ معزز کتنا ہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آتا ہے. آگے کیا ہے؟ ذی قوت، کیا ہے؟ طاقت. ذی کے معنی والا ہے اور قوت کے معنی طاقتور، یعنی ایک طاقتور ہے. یہ فرشتہ
بہت طاقتور ہے، اتنا نزدیک ہے. سی کے معنی والا اور عرش کے معنی عرش والے، یعنی عرش والے کے نزدیک اللہ کا مقرب ہے اور مقیم بلند مرتبے والا. فرشتوں میں بلند مرتبہ رکھنے والا کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل. اللہ کے رب یہ اتنا طاقتور ہے، میں نے اس کو بنایا ہے کہ جب کسی بڑی بستیوں کو ولیمیٹ کرنا ہو تو یہ 1 سیکنڈ میں اس کو کیا کر دیتا ہے. تو اس لیے طاقتور ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ وحی لاتا ہے، کس طرح کرتا ہے. یہ بہت بڑا ایک اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. مطاعن کے معنی اتنا ان سے ہے، اطاعت سے ہے، اور یہ مطاع کے معنی مانا گیا ہے، مانا جاتا ہے، مانا گیا ہے. سما ایک سما ہے، سما کے معنی پھر، یہ سما کے معنی وہاں، یعنی وہاں پر. اب یہ کیا ہے؟ امین، امانت دار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیان کر رہا ہے کہ آج تک ابراہیم یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی یہ لاتا رہا ہے، اس کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ امانت دار فرشتہ ہے. آگے وما صاحبکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تقریر کو بدلتا ہے. وما صاحبکم، اور نہیں ہے صاحب، صاحب کہتے ہیں ساتھی، اسی سے آپ صحابی کہتے ہو. صحابی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی. اور تم کے معنی تمہارے، تمہارے ساتھی کون ہے؟ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، 40 سال کی عمر گزاری ہے. یہ تم اس پر بہت بھروسہ کرتے ہو اور تم نے ہر فیصلے میں اس کو شامل کیا ہے. آج جب میرا قرآن اس کے پاس اور یہ قرآن بیان کرنے لگا تو تم نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. یہ کیا ہے؟ بات یہ کے معنی ساتھ، میم کے بعد آتا ہے اس کے معنی والا، اور جنون کہتے ہیں دیوانہ. یعنی دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ قرآن بیان کرنے لگا کہ اس کو تو جن لاحق ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ شاعر بن گیا، یہ کہانی نویس بن گیا، یہ اپنی طرف سے بول رہا. جب بھی قرآن کو ہاتھ لگایا اور قرآن کو بیان کرنے لگا، وہ مکہ کے لوگ آپ کے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. آج کی دنیا میں بھی آپ قرآن بیان کریں گے تو غیروں کی طرف سے انگلیاں نہیں اٹھے گی، آپ کے اندر سے انگلیاں اٹھ جائیں گی. کہ قرآن کو نہیں سمجھنے کے لیے طرح طرح کی کیا کریں، بہانے تراشیں گے. انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اس قرآن سے لوگوں کو کیسے ہٹایا جائے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دور یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی فکر سے کیا کریں، ہٹا دیں. تو قرآن کا کہنا ہے یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تم. اس کے لیے 14 علوم پڑھو گے تب جا کر آؤ گے. جبکہ سب سے زیادہ آسان ترین کتاب یہی ہے جس کے اوپر ہم نے بائنڈنگ لگا دی اور مسجدوں میں اس کو تاکوں تک محفوظ کر دیا اور اس کو اپنے مطالعے میں شامل نہیں کیا. حتیٰ کہ 75 سال کے بعد آپ 75 سالہ ایک نوٹ تو چھاپتے ہو لیکن قرآن مجید کو نصاب میں شامل ہونے نہیں دے رہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جس ملک کا آئین اسلامی ہے اس نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. یہ تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھو تو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تو کریں یار نہیں سمجھنے کے کام نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ کی کس طرح مانا ہے؟ نبی کو کیا کہا گیا؟ یہ دیوانہ ہو گیا ہے.
مجبور ہو گیا ہے، ہر جگہ جا کر قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس حد تک یہ اتنا ذی شعور ہے، اور یقیناً رآ، اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو بالافق، کنارے پر، وہ بھی بالکل واضح ظاہر، یعنی اللہ کے رسول نے اس فرشتے کو ہوریزن کے اوپر کھلے، یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وما ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے ہوا یہ پیغمبر الغیب، غیب کی وحی لانے پر، غیب کی وحی پہنچانے پر بدعنی، بخیل نہیں ہے۔ اوپر سے جو کچھ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً پہنچا دیتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو اوپر سے حکم آیا ہے وہی پہنچایا ہے، اور وہ حکم آج موجود ہے ہمارے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود، لیکن قرآن موجود ہے، نبی کی سنت زندہ ہے۔ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو اس کی سنت کیا ہو جائے گی؟ قرآن میں ہے تو کرو، قرآن میں نہیں ہے تو نہیں کرو۔ کیوں کرتے ہو وہ کام جو قرآن میں نہیں ہے؟ اپنے لیے حرام حلال نہ کرو جب تک قرآن آپ کو بتائے نہیں۔ رب نے فرمایا وما ہوا، پھر دوبارہ آیا اور نہیں ہے ہوا یہ کلام، آگے لکھا ہے کلام، یہ شیطان الرجیم، شیطان مردود کا یہ کلام یا قول نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ شیطانوں کا بنایا ہوا یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ جب یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا نبی بھی سچا، جو پیغام لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی سچا، میرا کلام سب سے سچا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم اس کلام سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بھاگے مانے پھر، آئینہ کے مانے کہاں، تَذْهَبُونَ تم بھاگ رہے ہو۔ اچھا یہ لفظ جو ہے تذہبون جو ہے، میں ادھر لاتا ہوں، دیکھیں یہ لفظ تذہبون کس طرح ہے؟ اس میں یہ تا ہٹائیں گے نا، یہ یتان کا تا ہے، آگے لفظ لے گے ذہابہ، آگے لگے کیا باؤ، اس صحابہ کے ساتھ اگر میں یہ لگا دوں میم اور دال اور ایک با، یہ کیا ہے؟ مذہب۔ تو اسلام میں مذہب نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ دین ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، مذہب کو اختیار کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں مذہبی لوگ ہیں، مذہبی یہاں تو صحابہ ہے، صحابہ کے مطلب بھاگ جانا، وہ دین سے بھاگنے والے مذہبی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ دیکھیں آگے رب کیا کہتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں آگے جا رہے ہو میرے کلام سے؟ ان ہوا، جب ان آ جائے اور آگے ان آ جائے، ان آ جائے یا ماں آ جائے تو پھر ہی ان کا ترجمہ وہ کہتے ہیں اگر انشاءاللہ، لیکن اس میں اللہ ہو تو یہ نہیں ہے ہوا یہ کلام اللہ مگر ہے، کیا ہے؟ ذکر، تذکرہ ہے، کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، للعالمین، ایک کے بعد ایک، العالم اور یاد جمع کے ایک کے بعد یہ عالم میں نے جہان، واؤن لگا دو جہانوں کے لیے، یعنی جہانوں کے لیے سے مراد ہے لوگوں کے لیے یہ تذکرہ ہے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی محفل ہو، اس میں میرا کلام کا تذکرہ کرو، یہ آپ کے اوپر
لازمی ہے، میرے اوپر بھی لازمی ہے۔ تو ہم تذکرہ تب کر سکیں گے جب ہم قرآن سے آگاہ ہوں گے۔ جب تذکرہ ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کلام سے آگاہ نہیں ہوں، ورنہ پھر کہانیاں لگا دو گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے فلاں کیا، ایک خواہ مخواہ کی کہانی جس کا کوئی قرآن فکر ہی نہیں کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ محض لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یا کہانی ہے، تذکیر ہے، ریمائنڈر ہے، کن لوگوں کے لیے؟ آپ غور سے دیکھیں، دیکھے والے لیے، من کے معنی ہر شخص، یہ من انگریزی میں ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے کیا ہے؟ یہ ریمائنڈر ہے، شاء جو چاہے گا، جس کے دل میں طلب پیدا ہوگی وہ یہ اس کے لیے۔ ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں لگی ہے، وہ پانی کی نہر بہہ رہی ہو تو اس کو پانی سے کیا کرنا، کیا کرے؟ لیکن جس کو پیاس لگ جائے وہ تو کنواں تلاش کرے گا، پھر بالٹی جائے گا، وہ کئی کچھ کرے گا، اپنے منہ کو اندر ڈالے گا، یار کہ میری پیاس بجھ جائے اور پانی نکل آئے میں پی لوں۔ یہی بات ہمارے دلوں میں قرآن کے لیے پیاس نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ جس دن طلب پیدا ہو جائے پھر ہماری جگہ پہنچے گا، طلب نہیں ہے۔ کتنے لوگوں میں طلب، اتنے لوگ، آپ لوگوں کی طلب ہوگی نا، آپ آئے اس لیے آئے، میرے لیے تو نہیں آئے۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ قرآن کی طلب نہیں آپ کو یہاں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا وہ امتحان بھی لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو چاہے گا، منکم تم میں سے جو چاہے گا، وہ کیا چاہے گا کہ یستقیم، یا کے معنی یہ، سین اور تا کے معنی حاصل کرے، اور دین کے معنی اسٹریٹ، سیدھا راستہ۔ جو سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہے وہی اسی قرآن سے کیا کر سکتا ہے؟ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس کو سیدھا راستے پہ چل نہیں دی ہے، اب سیدھا راستہ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ جنت تک جانے والا راستہ کس میں ہے؟ اور کسی کتاب میں بتا دے، چلو نہیں ہے نا۔ تو جب قرآن میں ہی سیدھا راستہ ہے تو سیدھے راستے کی تلاش میں وہی آئے گا جس کو اپنی منزل کی فکر ہو، جس کو منزل کی فکر ہی نہ ہو۔ ہمیں منزل نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کی منزل ہے، کون سی منزل ہے؟ جنت آپ کی منزل ہے۔ اس تک جانے کے لیے آپ کا رہنما کون ہے؟ اللہ کا کلام۔ آپ کو رہنما بھی چاہیے اور آپ کو منزل بھی چاہیے۔ تو کراچی میں دیکھو دیواروں پہ ہمیں منزل نہیں چاہیے، ہمیں رہنما چاہیے۔ رہنما بھی چاہیے اور منزل بھی چاہیے آپ کو۔ منزل کے جانے کے لیے یہ کتاب ہے یہ نہیں؟ یہ نہیں ہے تو آپ کا راستہ ہے نہیں، میرا راستہ ختم۔ اس لیے اس راستے کو پانے کے لیے آپ کے پاس یہ رہنما کلام ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پہ عمل کر کے دکھایا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے تو عمل نہیں کیا، عمل وہ کیا جو قرآن نے کہا۔ اب آگے اللہ فرماتے جو چاہے گا تم میں سے سیدھا راستہ، لیکن وما تشاءون، اور نہیں ہوگا تشاءون، تمہارے چاہنے سے، تمہاری چاہت سے، تمہارے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا۔ اچھا چاہت بھی پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ پھر دل کا امتحان لے رہا ہے کہ بھائی دل سے کر رہا ہے یہ دل کو اوپر سے نمائشی ہے، یہ یاد رکھے گا۔ وما تشاءون، اور نہیں تم نہیں چاہو گے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، الا مگر ان کے یشاء اللہ ہو، کیا کرے کہ اللہ چاہے، اللہ ہی۔ جب تک اللہ نہ چاہے
تو نہیں کر سکتے. آپ کے دل کا وہ امتحان لے گا کہ آپ کو طلب پیدا ہوگی. ایک تو ہے جو زبانی بات ہوگا نا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں، وہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ دل کے اندر اس کی طلب ہے یا نہیں ہے. جب دل کے امتحان لے لیتا ہے پھر اس کے دل کے اندر قرآن کو داخل ہونے دیتا ہے. ایسے عام دیکھنے چھیکنے سے نہیں ہوتا ہے کہ میں بیٹھ گئی تھی، میں نے حاضری لگا دی. وہ حاضری لگانے والوں میں نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اندر کہ دل کے اندر سے یہ واقعی نرم دل ہے یا نہیں ہے. یہ دل میں قرآن کو اتارتا ہے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک وہ نہ چاہے. اللہ اب بتا دو اور ہم قرآن کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آگے رب نے فرمایا کون چاہے گا جو کیا ہے پالنے والا ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا، تمام مخلوق کا پالنے والا ہے. جب تک وہ نہ چاہے تمہاری چاہت سے بھی نہیں کرے گا. اس قرآن کی طرف بائنڈنگ اتنی لگا دی ہے کہ اگر آپ لوگ دل سے قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو دل کے اندر قرآن داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے جس سے ہم روگردانی کر رہے ہیں. ہم زندگی گزار چکے ہیں، یقین کریں تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے. نوجوان کی بھی زندگی تھوڑی ہے لیکن ہماری تو بالکل ختم ہو گئی ہے نا. ہم تو ایک پہ آ گئے. پھر بھی اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کریں کہ نہیں میں نے قرآن پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور کہیں بھی قرآن نہ ملے مساجد میں، جس مسجد میں جاؤ قرآن کو بند کیا ہوا ہے. قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ بس میں نے آج تک بورڈ کے اوپر کسی کو بھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھا رہا. یہ ہم لوگوں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ کسی کو یہ جرأت آ جائے، یہ حمیت بیدار ہو جائے کہ اگر باقی سارے سبجیکٹ کے لیے بورڈ کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، تو آج قرآن کے لیے قلم استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ہے نا، آج تک قلم کیوں استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ آپ اپنے گھر میں حساب کس چیز سے کرتے ہو؟ قلم سے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اپنے رجسٹر میں کچھ لکھتے ہو یا نہیں؟ آپ کے اوپر کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کو لین دین ہے، تو کیا کرتے ہو؟ تو کیا کہیں آپ نے قرآن کے لیے بھی رجسٹر خریدا ہے؟ کیوں نہیں خرید رہے؟ آپ کو بتایا نہیں گیا. اگر کسی بچے کو کہے میرا ہوم ورک کر کے آ جاؤ تو ہوم ورک کس پہ کرتا ہے؟ غلام کاپی پہ کرے گا نا. تو اگر ایک بچہ ہوم ورک کاپی پہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہوم ورک دے رہا ہے، تو ہم کہاں کریں گے؟ ہم نے آج تک قرآن مجید کے لیے کوئی کاپی نہیں خریدی، کوئی قلم نہیں خریدا. اگر ہمارے دل کے اندر طلب و طلب ہوتی تو پھر ہی کام ہم کرتے. ابھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو جائے تو میں کہوں گا یار غلام نبی صاحب تھوڑے پیسے آپ دے دیں، یار میں نے وہ چیز خریدنی ہے، وہ دے دے گا. لیکن آج تک رجسٹر کے لیے مجھ سے کسی نے نہیں کہا، نہ آپ نے مجھ سے کہا، نہ آپ سے کسی نے کہا ہوگا، نہ آپ نے کسی نے کہا. جس دن آپ کے دل میں طلب و تڑپ آ جائے قرآن اندر داخل ہوگا. حدیث میں من طلب فقد وجد، جو چاہے گا اس کو ملے گا. چاہنے والوں کو ملتا ہے اور نہ چاہنے والوں کو جو نہیں چاہتا ہے اس کو کیا ملے گا. اس لیے اس آیات کو غور سے دیکھیں. آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اس کو وقت دیا ہے. اس کو وقت وہی دے گا جس کے اندر اسٹیمنا ہو، جس کے اندر طاقت ہو شیطان کا مقابلہ کرنے کا. ورنہ خواب نیند آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے گی، آپ کے اوپر شیطان حملہ ور ہو جائے گا، باہر کی سوچیں آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے گی. کوئی آپ کو یہ ہو جائے گا یا فلان مجھے دیکھ کر لے گئی کہ میں اس قرآن کی کلاس میں بیٹھا ہوں، وہ آدمی مجھے کہے تم کہاں بیٹھ گئے ہو، تو وہ آدمی پھر کس سے ڈرتا ہے؟ اس آدمی سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے پھر نہیں ڈرتا. میں تو فلاں جماعت کا ہوں، میں کیسے بیٹھ گیا ہوں؟ آپ کوئی جماعت نہیں، آپ کی جماعت صرف یہ ہے.
آپ کی جماعت کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے بڑی جماعت اور کون سی آپ کی؟ اگر یہ کسی جماعت میں نہیں ہے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ شیطان ہے سارے۔ کہ میں دعوت سے کہتا ہوں، جن کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں۔ جب جماعت یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو رہنمائی کس طریقے سے ہوگی آپ مجھے بتائیں گے؟ ہاں صاحب کس سے کریں گے؟ تو جب قرآن اٹھاؤ گے نہیں تو پھر کون سی جماعت ہے آپ کی؟ اب آپ کی مخالفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مخالفت تھی، اس قرآن کو بیچ میں ڈالو، آپ ہمارے ہیں، قرآن کو ہٹا دو پھر ہمارے ہیں۔ ابو لہب نے کہا بس قرآن کو ہٹا دو بس، باقی دیکھو اب پھر میں آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوگ مشرک تھے، آج ہم بھی شرک کے اندر ٹوٹل ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا ہمارا شرک کا خاتمہ قرآن کرے گا۔ اس کو دیکھیں، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی، صبح طلوع ہونے کی، جب وہ سانس لے لے اس کے اندر بیداری آ جائے، اور تم جب بیدار ہو جاؤ گے نا پھر تمہیں کام آئے گا۔ صبح طلوع ہونے کے بعد آپ کو نظر آئے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ کہا کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، میں صبح کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنی حقیقت یہ ہے، اس طرح یہ کلام ایک فرشتے کے ذریعے لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت، وہ بہت طاقتور ہے، عند ذی العرش المکین، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والا ہے۔ مطاع ثم امین، اور ہر آدمی نے اس کو تسلیم کیا ہے اس فرشتے کو، اور یہ وہاں پر کیا ہے؟ فرشتوں میں ایک امانت دار سمجھا جا رہا ہے۔ وما صاحبکم مجنون، یہ جو فرشتہ اتنا ایماندار ہے، اس کا جو بیٹ ہے اور یہ بلند مرتبے والا ہے، یہ جو تمہارا ساتھی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کلام اتر رہا ہے، یہ بھی اسی طرح امین اور صادق ہے، اسی طرح یہ بھی بلند مرتبے والا ہے، اور یہ کہیں ان کو جنون نہیں ہے، یہ دیوانہ پن نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ویژن والا، فکر والا پیغمبر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، یہاں تک کہ اس نے احد کے اوپر اس فرشتے کو واضح طور پر کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے، اور یہ غیب کی باتیں جو اوپر سے آ رہی ہیں وہ باتیں لوگوں تک پہنچانے میں تقریبی نہیں کرتا ہے، وہ تقریبی نہیں کر رہا ہے کہ مجھے پیسہ ملے گا تو بتاؤں گا، مجھے یہ ملے گا تو کروں گا، نہیں، جہاں ہو جائے غریب امیر سب کے پاس جا کر کہا یہ قرآن آیا ہے۔ بلال کو بھی سنایا، ابو بکر کو بھی سنایا، علی کو بھی سنایا، سلمان فارسی کو بھی سنایا، یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، بس یہ قرآن کی طرف کوئی آ جائے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یاد رکھو کہ یہ شیطان الرجیم کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنا زبردست کلام تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کلام سے کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں بھوگ رہے ہو، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن۔ تو قرآن کے قریب آؤ گے تو ملے گی نا، یا قرآن سے بھاگے جا رہے ہو، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، تو قرآن سے بھاگو گے، ہدایت کامیابی اور کامرانی اسی قرآن کے اندر ہے۔ آگے فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم فَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کیا ہے یہ تذکرہ؟ قرآن تمام انسانوں کے لیے، جہانوں کے لیے کیا ہے؟ تذکرہ۔ جہاں بھی جاؤ میرے کلام کا تذکرہ کرتے رہو، اور کوئی بات ہی نہ کرو، میرے کلام کی بات، تاکہ لوگ کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے، لوگوں کے اندر نفرتیں ختم ہو جائے، تعصب ختم ہو جائے، قومیت ختم ہو جائے، ایک زبردستیت ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کب ختم ہوگی؟ جب اس کا تذکرہ عام ہو جائے گا۔ وہ باتیں نہ کرو جو قرآن میں نہیں۔ لمن شاء منکم، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو تم میں سے چاہے گا، امید رکھے گا کہ ان یستقیم، مجھے سیدھا راستہ مل جائے۔
یہ ان لوگوں کو ملے گا، لیکن پھر بھی تمہارے چاہنے سے نہیں ملے گا جب تک میں تمہارے دل کے اندر تمہارا امتحان نہ لے لوں۔ یہ صورت مزمل میں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو امام تشاہد ہے نا، یہ صورت مزمل میں جب تک میں تمہارے دل کا امتحان نہیں ہوگا، تمہارے دل کے اندر قرآن نہیں اتاروں گا، تو میرے اور آپ کے دل کے امتحان کون لے سکتا ہے؟ میرے دل سے آپ واقف ہیں، میں آپ کے دل سے بھی واقف ہوں، کون واقف ہے؟ وہ امتحان لیتا ہے، کہتا ہے اللہ یشاء اللہ، جب تک وہ نہ چاہے جو کیا ہے تمام جہانوں کا وہی جب تک نہ چاہے تو کوئی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال